آپ کا استقبال ہے علمی اصلاحی چینل میں۔ آپ کا میزبان میراد احمد جامی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کی کیا حالت ذات تھی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، زمانے والے کتنا سنگ دلانہ اور ظالمانہ رویہ ان کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ یہی ہندوستان کے لے لیجئے، ہندوستان میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور یوں تو عرب کے تمام قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مگر بنی تمیم میں یہ رسم بہت زیادہ تھی۔ ایک شخص سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، مگر وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، اس کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تمہارے ہونٹوں پہ ہنسی نہیں آتی، تم دل سے خوش نہیں لگتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی ایک بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ناخوش رہتا ہوں اور غمگین بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میری ایک بیٹی تھی، پھول سی بچی تھی، میں نے اس سے پہلے کئی بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی تھیں، مگر یہ بیٹی ایسی تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے کہا، اس کو زندہ رکھو، اس کو دفن مت کرنا، اس کی پرورش ہم کریں گے اور یہ ہماری امانت ہے۔ جب وہ لڑکی 8-10 برس کی ہو گئی، نکاح کے پیغام آنے لگے، تو جھوٹی غیرت کا بھوت ہمارے سر پر سوار ہوا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکی کو سجاؤ سنوارو، اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ اور میرے ساتھ کر دو، میں کچھ رشتہ داروں کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اسے رشتہ داروں کے ہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے حکم پاتے ہی اس لڑکی کو سجایا، سنوارا، اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولی، یہ میری امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا۔ میں اس لڑکی کو لے کر چلا، تھوڑی دور کے بعد ایک جنگل آیا، اندھیرا سنسان جنگل، اس جنگل میں اس لے کر لڑکی کو جا رہا تھا۔ راستے میں لڑکی سمجھ گئی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہونے جا رہا ہے، وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے باپ سے عرض کرتی، ابو جان میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کیوں زندہ دفن کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں اپنی ماں کی امانت ہوں، آپ نے میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے زندہ دفن نہیں کرو گے، مگر وہ غیرت کا بھوت اس قدر ہمارے اوپر سوار تھا کہ میں کچھ بھی نہیں سوچ سکا۔ اس لڑکی کو سنسان جنگل میں ایک بیابان اور اندھیرے منہ والے کنویں کی طرف لے گیا، اور اس لڑکی بہت رو رہی تھی، مگر میں نے اس لڑکی کا ہاتھ چھٹک دیا اور پھر اس اندھے کنویں میں اس لڑکی کو ڈھکیل دیا۔ لڑکی جب اندر گرتی ہے تو روتی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، آہ فغاں کرتی ہے اور بار بار پکارتی ہے، ابو جان مجھے نکالو، ابو جان مجھے بچا لو، ابو جان مجھے بچا لو، مگر مجھے محبت نہیں آئی۔ میں نے اس کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے، اور جب تک کی آواز آتی رہی تب تک کہ میں اس کے اوپر پتھر برساتا رہا،
یہاں تک کہ آواز خاموش ہو گئی۔ تو یہی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہنسی نہیں آتی۔ اس لڑکی کا خیال ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ سن کر جو حاضرین وہاں پر موجود تھے سب کے سب رونے لگے۔ لڑکیوں کے ساتھ عرب میں یہ سنگ دلانہ سلوک ہوتا تھا۔ ہندوستان میں بھی مرد کی چتا کے ساتھ اسے زندہ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یورپ میں بھی یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں۔ مسلمانوں، عورتوں کے اوپر بلکہ ساری انسانیت کی جتنی خواتین ہیں سب پر ہمارے آقا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ہی ان بری رسموں کا خاتمہ کر دیا۔ تمام عورتوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتی اور ان کے نقش قدم پر چلتی، ان کے اطاعت اور فرما برداری کرتی۔ مگر ہائے افسوس کہ آج عورتیں بہت زیادہ نافرمانی کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ بے پردگی تو عام ہو چکی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ شکریہ۔